بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہاں آج کراچی پہنچنے پہ مجھے جو اس مجلس کے لیے ٹاپک دیا گیا تو وہ ہے عصری تعلیمی اداروں میں وحی کے علوم کی اہمیت و ضرورت۔ اس سے پہلے کہ اس موضوع پہ میں بات کروں، مجھے اپنی علمی بے مائگی اور کوتاہیوں کا پورا اعتراف ہے۔ نہ کبھی اس قسم کے مجالس میں کچھ کہنے کی ضرورت ہوئی، بلکہ ہمیشہ میں سنتا رہا ہوں، لیکن جامعہ رشیدیہ کی طرف سے دعوت نام ملا تو یقین جانیے ہاں کرنے کے تو قابل نہیں تھا، اور نہ کرنا بے ادبی کے مترادف تھا۔ اس لیے مناسب سمجھا کہ اپنے اسلاف کا دامن تھام کر کھڑے ہو کر انہی کا پڑھایا ہوا سبق پیش کروں، اور بقول حضرت مجذوب صاحب نقل ارشادات مرشد میں کنم آچ مردم میں کند بوزین ہم، اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب، نقل سے بھی ہو وہی فیض آتم۔ میرے شیخ و مربی حضرت مولانا محمد اشرف صاحب سلیمانی رحمہ اللہ تعالی جب امداد العلوم کی بنیاد پشاور میں ڈال رہے تھے تو حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ماں کی گود میں بچوں کی ذہنوں کا اندازہ لگائیں کہ ان کا رجحان کس طرف ہے، ان کو ان علوم کی طرف لے جایا جائے، اور جن کا رجحان دینی علوم کی طرف ہے ان کو انہی علوم کی طرف لے جایا جائے، اور جن کا رجحان حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد، چونکہ اپنی اصلاح کے لیے میں نے حضرت مولانا سید مفتی مختار الدین صاحب دامت برکاتہم کو اصلاح کے لیے حوالے کیا، اس لیے اس کے تحریک ایمان و تقوی کے ایک ادنا رکن کی حیثیت سے حضرت کی تجویز کردہ بنیادی اصول کا ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اہل علم و معرفت والے حضرات سے سنا ہے کہ یہ ان کے اصول جو انہیں وضع کیے ہیں اس تاریخ کے لیے یہ الہامی ہیں، اس لیے میں نے اصول کو نئے سند یافتہ حضرات کے سامنے ہدیتاً پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 8 باتوں کو اپنا حال بنائے: توحید، تعظیم شعائر اللہ اور اسلاف کا ادب، ذکر و عبادت، نمبر 3 تعلیم و تعلم، حسن خلق، خدمت خلق، دعوت و تبلیغ، جہاد اور اخلاص۔ پھر فرماتے ہیں 5 باتوں سے پرہیز: سوال، طمع، اسراف و تبذیر، اپنی یا کسی چیز کا بے جائے استعمال، فضول باتوں سے بچنا، 4 چیزوں سے ہر حال میں بچنا، اور حضرت اس پہ بہت زور دیتے ہیں، توحید کی آڑ میں توہین سے بچنا، توحید کی آڑ میں توہین سے بچنا، عقیدت اور محبت کے پردے میں شرک سے بچنا، تحقیق کے پردے میں خودرائی اور تنقید سے بچنا، دین کے کسی ایک شعبے کا تقابلی انداز میں پیش کرنے سے بچنا، کیونکہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، تعلیم و تعلم ہے یا تزکیہ ہے یا دعوت تبلیغ ہے یا جہاد ہے، اگر کسی کو کسی ایک میں دسترس حاصل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت چونکہ کاملین کی تھی، وہ سبھی شعبوں میں کام کر سکتے تھے۔ آج ہم کمزور ہیں، اگر کوئی ایک شعبے سے منسلک ہے تو دوسرے شعبے کے مقابلے میں اپنے شعبے کو تقابلی انداز میں پیش کرنے سے بچے، ورنہ دین و دنیا کا خسارہ ہوگا۔ اور آخر میں 3 چیزوں میں اعتدال کا حضرت
فرماتے ہیں کھانا، سونا اور بولنا۔ چونکہ میرا تعلق زرعی یونیورسٹی پشاور سے ہے، جو کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے، حکومتی یونیورسٹی ہے، اس میں اپنی بساط کے مطابق جو تجربہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مخلوط تعلیم ہے، اور اسی مخلوط تعلیم کے اندر ہم نے جو کچھ کرنا ہے اسی سے میں نے جو سبق سیکھا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی جو چیز پچھلے 2 سالوں میں ہم نے وہاں پہ چلائی وہ یہ تھا کہ ہماری جو بچیاں ہیں، جو خواتین ہیں، وہ ہر حال میں جس طبقے سے بھی ہوں وہ کم از کم پردہ، اوور ہال اور سر کو چھپا کے آئیں یونیورسٹی۔ الحمدللہ 2-3 مہینے کی کوشش کے بعد آج کوئی بچی ہماری یونیورسٹی میں اوور ہال اور سر چھپائے بغیر نہیں آ سکتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پورا اسلامی پردہ ہے، لیکن کوشش ہے اس سمت میں۔ اس کے بعد ہم نے یونیورسٹی میں بچوں کے لیے پریئر ہالس قائم کیے، 3 پریئر ہالس۔ اس سے پہلے بچوں کے لیے نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ ہر جمعے کو صبح سویرے 8 بجے سے 9 بجے تک ہم ملک کے اور خاص کر پشاور اور مضافات کے علماء کو بلاتے ہیں، اور وہاں پہ ایک سرمن ہوتا ہے، اور یہ مجھ سے پہلے ایک وائس چانسلر صاحب تھے، اسی نے شروع کرایا تھا، اور یہ ابھی تک جاری ہے۔ اور سوال و جواب کا ایک سیشن ہوتا ہے جس میں ہمارے جو طالب علم حضرات ہیں، خاص کر خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہم نے وہاں پہ جتنے بھی ہاسٹل ہیں ان سب میں فضلاء کا انتظام کیا، ان کے لیے پوسٹیں کریٹ کی، اور ہر ہاسٹل میں ایک عالم باقاعدہ طور پہ ملازم ہے، اور ہر ہاسٹل میں درس قرآن ہوتا ہے، جبکہ 2 ہاسٹل ایسے ہیں جس میں باقاعدہ ذکر کا انتظام کیا ہے۔ وہاں پہ ہر روز بغیر کسی ناغہ کے ذکر کا باقاعدہ انتظام انہی علماء کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور یہ ہمارے سلسلے کے لوگ ہیں اور وہی اس سے منسلک ہیں۔ چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس پاک مجمع کے سامنے میں کچھ کہہ سکوں، کیونکہ نہ میرے پاس علم ہے اور نہ عمل ہے، لیکن اپنے تجربے کی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کچھ حضرات آپ میں سے میرا مطلب ہے جامعات جو ہیں، ہمارے دینی مدارس جو ہیں، وہ یونیورسٹی کی طرف بھی آنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے جماعات میں بھی انشاءاللہ وہ فضا پیدا ہوگی جو آج آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک یہودی سازش ہے کہ جو درمیانی طبقہ ہے، جو عصری علوم سے وابستہ ہیں، ان کو علماء سے بھی دور رکھیں، اور نیچے جو جہلا ہیں اس سے بھی دور رکھیں، کیونکہ اگر یہ علماء کے پاس جائیں گے تو علماء ان کو وہ باتیں سکھائیں گے جو ان کے ذہن میں پہلے نہیں تھی۔ تو اس لیے ضرورت اس وقت اس امر کی ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، وہ عصری علوم والوں کے پاس آئیں، ان کو بھی دینی علوم کی دعوت دیں، اور انشاءاللہ اب جب دینی فضا پیدا ہوگی تو ہم دین اور دنیا دونوں طرفوں میں ترقی کریں گے۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ میں جامعہ کی منتظمین کا اور اساتذہ کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک موقع فراہم فرمایا، اور میں جتنے بھی گریجویٹس ہیں جو فارغ ہو رہے ہیں وہ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
وما علینا الا البلاغ.